معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم، چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ کس سے مخاطب ہے، اور آپ آج ہمارا پہلے تو اس سبجیکٹ پہ جو ہیں ہمارے 3 پروگرام ہم کر چکے ہیں، کمیونٹی پولیسنگ کیا چیز ہے، اور کمیونٹی پولیسنگ میں ہمارے پاس SSP لانڈی بھی آ چکے ہیں، شاہ جہان صاحب تھے، اور ان کے ساتھ وہاں لانڈی میں جو کمیونٹی پولیسنگ پر کام شروع ہو رہا ہے، ناظم آباد میں نے ایک دن ٹی وی پہ دیکھا، بڑا بہترین کام ہو رہا ہے کمیونٹی پولیسنگ کے حوالے سے۔ اور سب سے پہلا کام یہ پاکستان میں ہی میں کہوں گی، پاکستان میں صرف کراچی میں نہیں، کراچی میں منصور جاوید صاحب نے شروع کیا تھا، چونکہ وہ سابق فوجی بھی تھے اور پولیس کوآرڈینیشن میں یہ کام کرنا تھا۔ پوری دنیا میں کمیونٹی پولیسنگ اس لیے کی جاتی ہے کہ جو پولیس ڈپارٹمنٹ کسی امیر سے امیر ملک کا بھی جو ہوتا ہے، اس کے پاس اتنی ہیومن ریسورس کے لیے ٹریجری میں پیسہ اویلیبل نہیں ہوتا، اور کسی کے لیے یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ ہر دروازے پر، ہر گیٹ پر ایک چوکیدار کھڑا کر دیا جائے۔ یا تو آپ کی اخلاقی اور سماجی تربیت اتنی مضبوط ہو کہ میں نے باہر دیکھا، میں باہر پڑھتی بھی رہی ہوں، میں نے دیکھا لوگ دودھ کی بوٹلز آپ کے دروازے کے باہر رکھ کر چلے جاتے ہیں، کوئی ہاتھ نہیں لگاتا۔ آپ کے سامنے لاکھوں روپے کی چیز پڑی ہوتی تو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، چونکہ ان کی اخلاقی تربیت، بے شک وہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن اسلام میں جتنی چیزیں ہیں، اسلام میں یہ چیز میں نے سعودی عرب میں بھی دیکھی، جب وہاں نماز کے لیے لوگ نکلتے ہیں، یہ ان کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ تھا۔ میں عمرے پر جب گئی تھی 82 میں، یہ تب میں نے دیکھا، اور میں اگر عربوں کی کسی ایک بات سے بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ جمعے کی نماز کی اذان ہوتی ہے، سب دکانیں کھلی چھوڑ کر پورا بازار جو ہے وہ چلا جاتا ہے، کھلی ہوئی دکانیں، بند کر کے کوئی نہیں جاتا۔ پاکستان میں کراچی میں دیکھتی ہوں دکانیں بند کر دی جاتی ہیں جمعے کی نماز کے لیے۔ ایک چیز کہیں سے کوئی چوری کا نہ تو رپورٹ آتی ہے، نہ کوئی کرتا ہے۔ اگر کوئی غریب پاکستانی بھی جو وہاں لیبر گیا کرنا بھی چاہے تو نہیں کرتا، کیوں؟ سزا کے خوف سے۔ انہیں پتہ ہے چوری پکڑی گئی تو ہاتھ کٹیں گے، تو سزا کا خوف بھی جو ہے وہ مجرم کو کتنا زیادہ ڈرا کے رکھتا ہے، اور چونکہ ہمارے ملک میں سزا کا خوف ہی ختم کر دیا ہے۔ جو مرضی کرو، قتل کرو، اغوا کرو، موبائل چھین کے بھاگ جاؤ، جو مرضی کرو، سرکار کو لوٹو، لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ لے کے باہر چلے جاؤ، نیب میں کیسز چلیں گے، ضمانتیں ہو جائیں گی، جیل بھی ایئر کنڈیشن، گھر سے اچھی جیل ہوتی ہے ان کے لیے، C کلاس جیل میں ان کو نہیں رکھا جاتا، ان کو فرسٹ کلاس جیل میں رکھا جاتا ہے۔ یہ جس ملک میں جزا اور سزا کا نظام ختم ہو جائے، وہاں پھر جرائم بڑھیں گے نہیں تو اور کیا ہوگا۔ بہرحال پاکستان کی طرف آتے ہیں، ایک اچھی ایفرٹ ہوئی پولیس کی طرف سے، جیسا میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ ہماری پولیس، آپ یقین کریں میں نے ایسے دیندار اور ایسے بہترین لوگ ہماری پولیس میں نے دیکھے ہیں کہ شاید کسی مسجد کا پیش امام، کسی عقیدے سے، کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھنے والا عالم دین، شاید ان کا بھی یہ کردار نہ ہو جتنا میں نے پولیس میں دیندار لوگ دیکھے ہیں۔ اب یہ ایک الگ موضوع ہے کہ وہ ان کے ہاں بددیانتی، رشوت کیوں ہے، اس کی بھی وجہ ہے، اس پر ہم بعد میں، وہ ایک الگ موضوع ہے کہ ان کو تنخواہیں کیا دی جاتی ہیں اور ان سے کام کیا لیے جاتے ہیں۔ سارا دن وی آئی پیز کی ڈیوٹیز پہ، پروٹوکول پہ دھوپوں میں کھڑے رہتے ہیں پولیس کانسٹیبل اور پولیس والے کہ جی ابھی پرائم منسٹر گزریں گے، ابھی فلانے گورنر گزریں گے، ابھی فلانا۔ میں نے کسی ملک میں یہ نہیں دیکھا کہ لوگوں کو اس طرح تکلیفیں دی جائیں، سرکاری ملازم کو، ان کے VIP پروٹوکول کے لیے۔ بہرحال وقت آ رہا ہے، ان کو ایسا پروٹوکول ملنے والا ہے اللہ کی طرف سے کہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کا پروٹوکول کیا ہوتا ہے، سزا کے لیے، جزا کے لیے نہیں۔ تو آج ہم کمیونٹی پولیسنگ پر آپ سے بات کریں گے۔ ایک ہمارے پاس پولیس رضاکار موجود ہیں اور کمیونٹی پولیسنگ میں 20 سال سے وابستہ ہیں اس شعبے سے، تو دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اور کیا فائدہ ہے اس کا۔ ہمارے جیسے انڈر ڈیولپ کنٹریز میں تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہر علاقے میں اور ہر 1 لاکھ کی آبادی پر ایک کمیونٹی پولیسنگ کا سسٹم جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کروا دینا چاہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد رفیق۔
اچھا محمد رفیق آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا کمیونٹی پولیسنگ میں کام کرتے ہوئے؟ میرے کو 20 سال ہو گئے. 20 سال ہو گئے جی. اچھا اور کیا ڈیوٹیز ہیں آپ کی؟ میں پیٹرولنگ کرتا ہوں ایریا کی. اچھا پیٹرولنگ کس پہ کرتے ہیں؟ پیدل کرتے ہیں کسی سواری پہ؟ موٹر سائیکل پہ بھی کرتے ہیں, موبائل بھی کرتے ہیں, سزوکی پک اپ ہے جی. وہ ہمارے ایریا کی, یہ ہماری جو گلی ہیں, یہ ہمارے جو ممبر ہیں, ریزیڈنٹ ہیں, ان کے گھر کے گلیوں کا چکر کاٹنا, پیٹرولنگ کرنی, دیکھنا کوئی چور ڈکیٹ یہ وہ سب پہ نظر رکھتے ہیں. ہم پرانے ہو گئے اس لیے ایک جگہ پہ ڈیوٹی کر کے کہ اگر کوئی بندہ باہر کا کوئی بھی بندہ آ جاتا ہے, ہمارا پرانے یہاں رہنے کا وہ مقصد ہے کہ پرانا بندہ جیسے بھی انٹر ہوگا ہمارے کو پتہ چل جاتا ہے کہ باہر کا بندہ انٹر ہوا ہے. تو ہم اسے فوری اگر وہ مشکوک ہو تو فوری 15 کو اطلاع دے کے اس کو پکڑوا دیتے ہیں اور گزری تھانے پیش کرتے ہیں. بغیر اس سے پوچھ گچھ کیے کہ بھائی تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو, فوراً 15 کو فون کر دیتے ہیں آپ. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ پہلے تو آپ کو اس بندے سے پوچھنا چاہیے نا. باہر سے آیا کوئی آدمی, پہلی دفعہ اپنے کسی رشتہ دار کو دوست کو ملنے آیا, یقیناً وہ آپ کے لیے تو پہلا ہی آدمی نیا آدمی ہوگا, تو پہلے یہ نہیں آپ کی تربیت میں شامل ہے کہ پہلے اس سے پوچھ لیں, اس کو تنگ نہ کریں, چونکہ پوچھ لیتے ہیں. اچھا پوچھ لیتے ہیں, جب آپ کو شک گزرتا ہے تو آپ فوراً 15 جب شک دیکھتے ہیں اس کو رکنا دیکھنا, گاڑی کا پیچھا کر رہا ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو اگر مشکوک لگ رہا ہے تو پولیس کی مدد سے اور ہم اپنی مدد سے اس کو پھر چھان بین کر کے جو بھی ہوتا ہے بعد میں چھوڑ دیتے ہیں. اچھا یہ بتائیے محمد رفیق کے یہاں پر ابھی جو ایس ایس پی تھے شیراز صاحب ساؤتھ کے, انہوں نے بڑا زبردست کام کیا تھا, ایک ایپ بھی بنا دی تھی کہ ان سب کے شناختی کارڈ جو ہے نا, ہم طارق دریجو نے ہمارے کو بھرتی کیا تھا. اچھا طارق دریجو نے کیا تھا. طارق دریجو کے ہوتے ہوئے ہم ادھر آئے اور انچارج جو ہمارا منصور جاوید کمیونٹی پولیس کا, وہ دیکھتا ہے ہم کو, اسی کا ہاتھ ہے ہمارے اوپر. تھانے ایس ایچ او آغا مشروق علی ہے, آغا مشروق تو بڑا اچھا پولیس افسر ہے. آغا مشروق صاحب ہے, ٹھیک ہے, وہ ہماری ہیلپ کرتے ہیں. آپ کس تھانے میں لگتا ہے آپ کا یہ کمیونٹی پولیسنگ؟ یہ گزری تھانے. گزری تھانہ لگتا ہے آپ کا. جی جی. یہ ڈیفینس تھانہ نہیں لگتا؟ نہیں. اچھا اچھا. آپ یہ بتائیے یہ جو یہاں ڈکیتیاں چوریاں ہوتی ہیں, تو وہ میں شیراز کا ذکر اس لیے کر رہی تھی کہ اس نے, اب وہ آئی بی میں چلا گیا ہے, ٹھیک ہے, ایس ایس پی ساؤتھ تھا, بڑا اچھا افسر تھا, لڑکا مطلب ینگ لڑکا تھا ظاہر ہے. ایک تو اس نے ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا کہ ایپ بنائی اور سب کو کہا کہ جی دیکھیں اس ایپ کے اوپر آپ جائیں گے تو اس میں ایک فارم آتا ہے فل کیا ہوا کہ نوکرانی کا نام, اس کا گھر کا ایڈریس, اس کا NIC نمبر, اور NIC کے بغیر کسی کو ملازمت نہ دیں. پھر ہم نے دیکھا کہ جعلی NIC بھی بننے لگے. صحیح بات, ٹھیک ہے نا. نوکرانیوں کے زیادہ تر کے جو ہمارے ہیں ملازمائیں جو آتی ہیں ہماری, تم بھی سرائی کی بیلٹ سے ہو؟ جی جی. اچھا آپ کے سرائی کی بیلٹ بھاولپور. آپ بھاولپور سے. اچھا بے تحاشا ایسی آ رہی ہیں عورتیں, ظاہر ضرورت مند ہے, نوکری کرنے آتی ہیں, اس میں اچھی بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں. ہمارے پاس 10 سال سے ایک عورت ہے جو سرائی کی ہے, بہترین کام کرتی ہے, لیکن اس میں کچھ خامیاں بھی ہیں. وہ خامیاں چوری کی نہیں ہے. میں نے دیکھا 10 سال میں کہ اس کے سامنے لاکھوں کی چیز پڑی ہے, وہ چوری نہیں کرتی, پانی بھی نہیں پیتی. پانی بھی نہیں پیتی. حاجرہ جو ہے, حاجرہ اس کا نام ہے, اور بڑی اچھی عورت ہے, لیکن اس میں بھی ہم میں بھی کچھ خامیاں. انسان ہے نا, بے عیب تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس میں نے شیراز کا انٹرویو کیا تھا, تو شیراز نے مجھے بتایا تھا کہ ہم نے, کیونکہ 2 بندے مارے گئے تھے فیز 4 میں, اگر آپ کو یاد ہو پولیس مقابلے میں, تو پتہ چلا تھا انہوں نے اس میں سے 2 تو ڈاکو تھے اور 2 بیچارے بلا وجہ مارے گئے. چونکہ مقابلہ ہوتا ہے, یہ نہیں دیکھا جاتا, جب وہ بھاگ رہے تھے تو وہ بھاگنے والے کو چور ہی سمجھا گیا. پتہ چلا ان کی مخبری کس نے کرتے ہیں کہ گھر میں کون سا سامان کہاں رکھا ہے, مالکان کب آتے ہیں کب جاتے ہیں, گھر میں کتنے بچے ہیں, کس وقت اسکول جاتے ہیں کالج جاتے ہیں. کوئی گھر میں اگر مالکن جو ہیں وہ ملازمت کرتی ہیں کہیں, ٹھیک ہے, پڑھاتی ہیں یا ڈاکٹر ہیں, صاحب تو صبح چلے جاتے ہیں, چاہے وہ بزنس کرتے ہو چاہے ملازمت میں ہو, یہ ساری خبریں یہ لوگ رکھتی ہیں خواتین, ٹھیک ہے نا. تو اس میں انہوں نے 6-7 ملازمہ, گھر کی ملازمہ کو بھی پکڑا تھا. پتہ چلا وہ اطلاع دیتی تھی اپنے جاننے والوں کو. چونکہ آپ کے علاقے کے مردوں میں برا مت مانیے گا, زیادہ تر ایسے آپ لوگوں کو تو میں نے دن رات کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو میں جب کسی سرائیکی مرد کو بہت زیادہ کام کرتے ہوئے دیکھتی ہوں تو مجھے ہوتا ہے کہ اچھے لوگ بھی ہیں, ٹھیک ہے, زیادہ تر کام نہیں کرتے, ماں سے کام کرائیں گے, بیوی سے کرائیں گے, بیٹی سے کرائیں گے, وہ بھی انسان ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ بھی پھر تھک جاتی ہیں تو پھر وہ دوسرا آسرا ڈھونڈتی ہیں کہ پیسہ زیادہ ملے. تو مرد کام نہیں کرتے, نشے کر کے پڑے رہتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی برائی ہے. اور اچھے بھلے اللہ نے ان کو ہاتھ پیر بھی دیے ہیں, ہاتھ کان سب دیا ہے, ان کا بس صرف عورت پہ چلتا ہے, اسی کو مار کوٹ کے کہتے ہیں تو جا کما کے پیسے لے کے آ.
یہ ایک اخلاقی اور سماجی برائی ہے. جی تو آپ لوگوں کیا کوئی بھی سرائی کی بیٹھ آپ کے اتنے آپ جن لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں سرکاری اس میں شاہ محمود قریشی ہیں, یوسف رضا گیلانی ہیں, یہ ابھی بزدار گیا ہے چیف منسٹر, یہ سب سرائی کی بیلٹ کے لوگ تھے. انہوں نے سرائی کی بیلٹ سے غربت دور کرنے کے لیے یہ جو ملازم حضرات ہیں ان کی تربیت کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا, کچھ نہیں کیا. یہ تو مانتے ہیں نا آپ, پھر بھی آپ انہیں ووٹ دے کے آتے ہیں. کیوں ووٹ دیتے ہیں جب ایسے لوگ جو ہمارے علاقے کا ایم این اے ہے نا, صدیق خان کانجو کا بیٹا ہے, عبد الرحمان خان کانجو, صدیق کانجو کا بیٹا ہے. جی جی, وہ آج تک جتنے الیکشن بھی لڑا ہے نون لیگ سے لڑا ہے اور آج تک نہیں آ رہا, کیونکہ ان کی اکثریت اتنی ہے, یعنی ان کی قومیت اور گھر کی اکثریت اتنی ہے. ایک تو ملک سجاد خان جوئی ہے وہ ایم پی ہے, اچھا, اور عبد الرحمان کانجو ہے وہ ایم این اے. ٹھیک ہے, انہوں نے ہمارے کو ہمارے علاقے میں سکول دیے, پکیاں دی, روڈیں بنائی. آپ کے خاندان میں سے کتنی عورتیں ان اسکول میں جاتی ہیں اور مرد کتنے بچے جاتے ہیں؟ بہت بچے جاتے ہیں. آپ کی نئی نسل جو پڑھ رہی ہے جی جی وہاں پر, تو وہ کروڑ پکا سے, وہ تو کروڑ پکا ہے ان کی کانسٹیٹوئنسی جو ہے کانجو صاحب کی, میں جانتی ہوں کانجو صاحب ضلع لودھرا سے. اچھا, ابھی ضلع لودھرا حافظ آباد کی 2 عورتیں پکڑی گئیں, ٹھیک ہے نا, ادھر ہی کی تھیں, شناختی کارڈ ان کے جعلی تھے. پھر یہ عامر لیاقت کی وہ تیسری والی عورت جس کے قتل میں اس کا نام لیا جا رہا ہے. اس طرح کی چیزیں بہت ہو رہی ہیں, ان کے شناختی کارڈ جعلی ہیں. تو اس میں قصور نادرہ کا بھی ہے نا. جی جی بالکل ٹھیک ہے نا, وہ اتھارٹی وہ ہے نا, وہ بناتی ہے کام. تو اس کے بارے میں ہمارا میڈیا کچھ بھی نہیں کہہ رہا کہ نادرہ کو پکڑے کہ تم نے غلط جعلی شناختی کارڈ کیوں بنائے. آپ سمجھتے ہیں ان کو بھی پکڑنا چاہیے؟ پکڑنا چاہیے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس سے پھر ان لوگوں پہ بھی شک ہوتا ہے جن کے صحیح جینوئن شناختی کارڈ ہیں. اچھا, اب مجھے بتائیے جو آپ یہ کام کرتے ہیں کمیونٹی پولیسنگ کا, تو آپ ظاہر ہے یہ کوئی چیریٹی تو نہیں ہے, یہ فری میں تو نہیں کرتے ہوں گے, آپ کی تنخواہیں ہیں, آپ کی وردیاں ہیں, آپ کا سب یہ سارے خرچے جو ہیں یہ کہاں سے, کون حکومت دیتی ہے؟ نہیں, کوئی حکومت نہیں دیتی ہے, اہل علاقہ والے دیتے ہیں. اچھا, اہل علاقہ جو ہیں ان کے یہاں سے جو پیسہ کلیکٹ ہوتا ہے, اچھا, وہ پیسہ جمع کر کے آپ کی تنخواہیں دی جاتی ہیں, آپ کی وردیاں, اور پیٹرولنگ کے لیے بس سوزوکی گاڑی, اس کا پیٹرول, موٹر سائیکلیں بھی تو پیٹرول سے چلتی ہیں, پانی سے تو نہیں چلتی. تو بس بہت اچھی بات ہے. آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ہمارے ہر علاقے میں, پاکستان کے ہر علاقے میں کمیونٹی پولیسنگ ہونی چاہیے نا؟ ضرور ہونی چاہیے, ہے نا, کیونکہ پولیس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ وہ ہر دروازے پر ایک کھڑا کرے ایک پولیس والا. موبائل کی تو اتنا بڑا علاقہ ہوتا ہے, وہ بیچارے ادھر چلے جاتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں. ہم لوگ جو ہیں جو لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں, تنخواہ دیتے ہیں, ہمارا خیال کرتے ہیں, ہم لوگ ان کا خیال کرتے ہیں, ان کا ہر طرح سے خیال کرتے ہیں, چوری ڈکیٹی یہ وہ ہر چیز پہ نظر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے, اور دعا ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ ہماری حکومتوں کو یہ توفیق عطا کرے کہ وہ کمیونٹی پولیسنگ کا پورا نظام قائم کریں. جہاں فوجی تربیت کی ضرورت ہے اس کے لیے فوج سے ریکویسٹ کریں, جہاں پولیس تربیت کی ضرورت ہے, کیونکہ پولیس اور فوج کچھ معاملات میں ایک جیسا ہی کام ہے دونوں کا, ٹھیک ہے نا, تو ایک جیسی تربیت ہونی چاہیے. تو ہماری بس یہ خواہش ہے, دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شہر کو, ہمارے ملک کو جرائم سے پاک کر دے, اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا بہترین اجر عطا فرمائے کہ آپ ایمانداری سے یہ سارا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, خدا حافظ. اللہ حافظ.